जान का घर कहाँ था? जन्नत। खुली हुई बात है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। हजरत अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। और जन्नत क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वहाँ की सामाने, वहाँ की चीजें कैसी होगी? ना तो आंखों ने उसका उस तरह का सामान देखा होगा, ना कानों ने उसका नाम सुना होगा। गोया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस घर में रखा जहाँ पर कोई चीज की कमी ना थी। उससे बेहतर दुनिया में कोई मकान हो ही नहीं सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में रखा जहाँ पर कोई चीज की कमी न थी, जहाँ पर कोई चीज की कमी न थी। मगर फिर भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिल नहीं लग रहा था। जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिल नहीं लग रहा था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को दूर करने के लिए माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। जन्नत के अंदर माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब सो रहे थे, नींद से बेदार हुए तो देखा एक पैकर हुस्न जमाल निगाहों के सामने गए। उनको देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिल सुकून, चैन सुकून आ गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा मगर सुकून कल्ब के लिए माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमाया। और माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला जब माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने खड़ी थी, अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम उनसे बात करनी चाहिए, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए, उनसे करीब होना चाहा तो गैब से आवाज आया, आदम ऐसे नहीं, पहले निकाह होगा। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निकाह की तैयारी हो रही है। जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निकाह की तैयारी की गई। और बारातियों में कौन आप अपने लड़के के शादी में ऑर्केस्ट्रा ला सकते हैं, लड़की को नचाने के लिए ला सकते हैं वो, लेकिन फरिश्तों की झुरमुट कहाँ से लाइएगा? वो नूरानी बारात कहाँ से लाइएगा? वो नूरानी बारात कहाँ से लाइएगा? जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निकाह हुई माई हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। और निकाह के लिए कोई जगह मुकर्रर किया गया तो जन्नत। बारात आई तो फरिश्तों की झुरमुट। इससे इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आदमी का ताल्लुक आदम से है ना कि जानवर से। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रह करके निकाह फरमाया। इसका मतलब यह है कि निकाह दुनियावी काम नहीं है बल्कि जन्नती काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलसफियाने तौर पर हमारा उलमा कराम ने बयान किए हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब तक वो नमाज के अंदर है उसके नामाए अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फिरने तक वो नमाज में है, उसके नामाए अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। इसी तरह किसी ने सेहरी किया, सेहरी से लेकर अफ्तार तक वो रोजे की हालत में है, उसके नामाए अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। इसी तरह अगर कोई हाजी घर से निकला, घर से निकलने से लेकर घर वो लौटने तक उसके नामाए अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। हाजी के नामाए अमाल 10 दिन में वापस आया तो 10 दिन तक, 15 दिन में वापस आया 15 दिन तक, अगर 20 दिन में वापस आया तो 20 दिन तक, अगर 40 दिन में वापस आया तो 40 दिन तक उसके नामाए अमाल में सवाब लिखा जा रहा है। अब निकाह उस इबादत का नाम है कि निकाह 5 मिनट के लिए नहीं होता, निकाह आधे घंटे के लिए नहीं होता, निकाह 1 घंटे के लिए नहीं होता, निकाह 1 दिन के लिए नहीं होता, निकाह 1 हफ्ते के लिए नहीं होता, निकाह 1 साल के लिए नहीं होता, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए होता है। इधर आप कहें कबूल है और बीवी जब तक निकाह के अंदर है, बैठे रहे तो सवाब लिखा जा रहा है, चलते रहे तो सवाब लिखा जा रहा है, सोते रहे तो सवाब लिखा जा रहा है। मगर शर्त यह है कि जब बंदा निकाह करे तो नफ्सानियत के लिए नहीं, जब बंदा निकाह करे तो अपने जिस्म से खेलने के लिए नहीं, जब बंदा निकाह करे तो नस्लों की अदायगी के लिए नहीं, जब बंदा निकाह करे तो नबी की सुन्नत पर अमल करे, नबी की सुन्नत पर अमल करे। मेरे मोनवर भाई साहब बोले थे दहेज का मांग बहुत हो रहा है, भाई साहब इसके ऊपर भी तकरीर की। मैंने सोचा चलो भाई साहब आपका बात मैं सुन लेता हूँ, इसके ऊपर भी कुछ बोल देता हूँ कि भाई साहब दहेज बहुत लेते हैं, दुनिया के लोग दहेज बहुत लेते हैं,
اس کے اوپر بھی بھائی صاحب بولے تقریر کرنے کے لیے، تو میں کہا 2 منٹ ان کے اوپر بھی تقریر بول دو. حضرات گرامی، دنیا اور معاشرے کے ذمہ داروں، بروز قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے، اگر آپ کا گریبان پکڑ کر کے پوچھے میری امت کی بیٹیاں، آپ کا گریبان پکڑ کر پوچھے جہیز کی رسموں کی بنیاد پر، شادیوں کی غلط رسومات کی بنیاد پر میری امت کی بیٹیاں مذہب سے بیزار ہو رہی تھی، میری امت کی بیٹیاں دنیا سے کچھ کر رہی تھی، میری امت کی بیٹیاں خود کو پھانسی لگا رہی تھی، آپ کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائی، میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ کار ہی سب کچھ ہے؟ کیا بائک ہی سب کچھ ہے؟ کیا 2-3 لاکھ روپیہ ہی سب کچھ ہے؟ آپ کیا جواب دو گے؟ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو شادی کرنے والے ہیں، جو شادی کریں گے، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں نبی کے نام پر جان قربان کرنے کے بات کرنے والوں، بتاؤ جب تم کار اور بائک مانگتے ہوں گے اور حضور کی امت کی بیٹیاں کا شادی نہیں ہوتی ہوگی اور وہ 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر تڑپتی ہوگی، تو حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ آپ کبھی سوچا کیا گزرتا ہوگا؟ آپ کہیں گے کیا گزرتا ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں سن لو، ہم مردہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم سنیوں کا نبی زندہ ہے. بریلی کے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات، نبی ہمارے جانوں سے زیادہ قریب ہے. زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا اپنا عقیدہ سنو، اہل سنت کا عقیدہ سنو. زمین کا ذرہ ذرہ، زمین کا چپا چپا، آسمان کا تارا تارا جو جلا گئے، ہر لمحہ حضور کی نگاہوں کے سامنے گئے، ہر پل حضور دیکھ رہے گے، ہر لمحہ حضور دیکھ رہے گے. اس کی دلیل بریلی کے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو بریلی کے امام کہتے ہیں ساری دنیا نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. کیوں آئے ہیں؟ نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. کیوں بیٹھے گئے؟ نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. کس لیے آئے ہیں؟ نبی کی نگاہوں کے سامنے ہے. واللہ وہ مدینہ شریف سے دیکھ رہے ہیں، بلکہ واللہ وہ جسمانی طور سے مدینہ شریف میں گئے، مگر روحانی طور پر وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب گئے. حضرات، اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹیاں شادی نہیں ہونے کی بنیاد پر، غلط رسومات کی بنیاد پر، جہیز لینے کی بنیاد پر جب 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر تڑپتی ہوگی، تو حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ بتاؤں کیا گزرتا ہوگا؟ بتاؤں؟ بتاؤں؟ بتائیے نا، سنائیے. بتاؤں یا نہیں؟ جی بتا رہا ہوں. 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر تڑپتی ہوگی تو حضور علیہ السلام کے دل پر کیا گزرتا ہوگا؟ حضرات، بدر میں 70 کافروں کو قیدی بنا کر لایا گیا. دھیان سے سننا، جو حضور سے محبت کی بات کرتے ہو، جلوس میں نعرہ لگاتے ہو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں، نبی کے نام پر جان قربان کرنے کے بات کرنے والوں، سارے نعرہ صدارتوں پر ہے. لیکن سن لو، آج دن میں شادی کو مہنگا کر دیا ہے. کار مانگتے ہو، بائک مانگتے ہو، 2-3 لاکھ روپیہ مانگتے ہو. آج شادی کو مہنگا کر دیا ہے. غریبوں کی بیٹی تڑپ رہی ہے، غریبوں کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے. غریبوں کی بیٹی کا خیال نہ کرتے ہوئے کم از کم اپنے نبی کا خیال تو کرو، جانے ایمان کا خیال تو کرو، روح کائنات کا خیال تو کرو. مصطفیٰ جان رحمت جس کا احسان ہمارے بال بال پر گئے، ہمارے سانس سانس پر گئے، وہ نبی کی شان تو دیکھو. بدر کے 70 قیدی باندھ کر لائے گئے. آقا نے فرمایا سب کو مسجد نبی کے صحن میں رکھ دو. اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی جیل نہ تھی، اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی جیل نہ تھی. آپ کو بتاؤ، یہ میرے نبی کی شان ہے. جو مسلمان نہیں تھے اس کو قیدی بنایا گیا اور آقا نے فرمایا ایک ایک قیدی کو ایک ایک آدمی اپنے ذمے پر لے لو اور جو تم کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو کپڑا تم پہنو وہ اس کو پہناؤ. لیکن بات یاد رکھنا، بات صرف پہلی رات کی ہے. بدر سے واپس آنے کے بعد سارے قیدی کو باندھ کر مسجد نبی کے صحن میں رکھ دیا گیا. غور سے سننا، اگر ماں اور بہن موجود ہے سب مان جاتے ہیں، مگر عورت نہیں مانتی. کہتی ہے بیٹے کی شادی ہے، جو ملے گا ابھی مل جائے گا، بعد میں کچھ نہیں ملے گا. میں کہتا ہوں بھکارن نہ بنو، سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، بھکارن نہ بنو. کون دے گا؟ کیا دے گا؟ بریلی کے امام کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بدر سے آنے کے بعد قیدی کو رسی باندھ کر مسجد نبی کے سامنے میں رکھ دیا گیا. اللہ کے رسول بظاہر تھکے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے. بدر کے قیدی ہاتھ میں رسی بندھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی، درد ہو رہا تھا.
جب آقا نے آواز سنی نا تو آقا فرماتے کہ بلال کہتے کہ لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے کہ بلال ان کافروں کے رسی کو ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ اس کی درد بھری آواز مجھے سونے نہیں دے رہی ہے، اس کی درد بھری آواز مجھے بے قرار کر رہی ہے، اس کی درد بھری آواز مجھے بے چین کر رہی ہے۔ مسلمانوں جب کافر کو درد ہو آقا بے قرار ہو جاتے ہیں، جب کافر کو درد ہو آقا بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب وہ غریب کی بیٹی جو 30-35 سال کی عمر میں اپنے بستر پر تڑپتی ہوگی، جس کا باپ آپ کو بھیک میں کار نہیں دے سکتا، آپ کو بھیک میں بائک نہیں دے سکتا، آپ کو بھیک میں 2-3 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا، آپ کو 2-3 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا، وہ غریب کی بیٹی تڑپتی ہوگی۔ چین سے سونے والوں میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ دنیا کیا ہے، میرے بھائی یہ دنیا کیا ہے، اپنی محنت کی کمائی تم اپنے قبر میں نہیں لے جاؤ گے، دہیج کے نام پر بھیک مانگ کر وہ کیا قبر میں لے جاؤ گے؟ کتنے دن تک کار چلے گا، کتنے دن تک بائک چلے گا، کتنے دن تک 2-3 لاکھ روپیہ چلے گا؟ اگر آپ دہیج لیتے گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ لیکن حضور علیہ السلام کی امت کی بیٹی آگی، بیٹی کی کسی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی نیت سے اور حضور علیہ السلام کی خوشی کی نیت سے اور کسی غریب کی بیٹی کو بغیر دہیج کے اپنے گھر میں لے آؤ گے تو رسول اللہ کی کرم کی نظر اٹھے گی تو قیامت تک تیری نسلوں پر باقی رہے گی اور تم یہاں بھی خوش رہو گے اور وہاں بھی خوش رہو گے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس میلاد شریف میں عمل کے نیت سے آئے ہیں، نبی کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو تو پختہ ارادہ کر لو، یا رسول اللہ اگر میں شادی کروں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں لاؤں گا، ساتھ میں ہوگی تو آپ کی خوشی ہوگی، آپ کی رحمت ہوگی، آپ کا کرم ہوگا۔ یاد رکھنا انسان دیتا ہے، اگر انسان دیتا ہے تو حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اگر محبوب خدا دیتا ہے تو دینے والا بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔